नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। बरोज़ 12 में शाम के 6 बजे सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी के अदबी से माह रज़ाला बेबाक का तीसरे सुमारा की रोनुमाई हुई। 7 मुशायरे के इस मौके पर मौजूद थे सेक्रेटरी परवेज़ अख्तर साहब, जनाब कलीम हाजिक साहब, जनाब अयाज अहमद खान साहब और दीगर मेहमानान। आगे देखते हैं वीडियो में पूरी रिपोर्ट। परवेज साहब, एक तारीखी साज दिन, क्या कहना चाहेंगे बेबाक की तीसरी इजरा? अल्हम्दुलिल्लाह कि तीसरा शुमारा आज मंजर आम पे आया और रिसाला निकालना तो बहुत ही दुश्वार काम होता है, आप लोग जानते हैं। लेकिन जब जैसा कि हमारे कलीम हाजिक साहब ने कहा कि अगर आप जज्बाती तौर पे शामिल होते हैं तो फिर मुश्किलें आसान हो जाती हैं और सहूलतें आपके सामने आने लगती हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि तीसरा शुमारा सामने आया है और इसमें मैं फ़हीम अख्तर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके ताउन के बग़ैर जो है ये मुमकिन नहीं होता। फ़हीम अख्तर साहब लंदन में, आप शहर कोलकाता में, परवेज अख्तर, दोनों तरफ ये आग बराबर लगी हुई। अदब को लेकर, उर्दू की तरक्की तरबियत को लेकर जो काम कर रहे हैं, वाकई एक पैगाम देता है रियासत मगरबी बंगाल को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को। क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मकसद हमारा नेक है और इसी मकसद के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। फ़हीम अख्तर वहाँ है और यहाँ मैं हूँ, लेकिन मकसद हमारा एक ही है कि भाई हम लोग ज़बान की, अदब की खिदमत अंजाम दें, जहाँ तक बन पड़े नई नस्ल को जोड़ें। और ख़ास तौर से जो अभी बहुत बड़ा मसला है नई नस्ल के साथ कारी का, कि अदब से, संजीदा अदब से कारी दूर होते जा रहे हैं। तो वो घर घर जहाँ तक हो सकता है पहुँच कर हम लोग जो है जोड़ें कारी को और कारी को भी सामने लाएं, चाहे इस तरह की महफ़िल सजाएं। तो बहुत ज़िम्मेदारी का काम है। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक हो सके पहुँचें और अपनी कोशिश को कामयाबी से हमकिनार करें। सर, लगातार उर्दू ज़बान को पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं तो वो जो तरजीह देनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। इसके लिए बेबाक कब लिखेगा या फिर इसके लिए आप लोगों के क्या स्टेप होगा? नहीं, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, उर्दू के साथ तो मसला बहुत है और सियासी सतह पे जो है जिस तरह से तासुबात बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से नित नए हथकंडे के साथ जो है हुकूमतें सामने आ रही हैं, ये ऐसी बात नहीं कि लोगों की नज़र नहीं है। हमारा जो दानिश्वर तबका है वो जिस तरह से सामने उसे आना चाहिए था और जिस तरह से एहतजाज की आवाज़ बुलंद करते हुए अपनी शनाख्त को मोतबर बनाने की जद्दोजहद करनी चाहिए थी, वहाँ पे कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जब एक बड़ा मसला दरपेश है तो ऐसे लोगों से के साथ जो लोग वाकई चाहते हैं कि हम ज़बान के लिए, अदब के लिए कुछ करें और अपनी शनाख्त को और भी महफूज बनाएं, उन लोगों को लेकर एक लाया अमल तैयार करेंगे और मज़ामीन वगैरह जो लिखने की बात है इंशाल्लाह लिखेंगे, भरपूर तौर पे एहतजाज करेंगे और अपना हक़ मांगेंगे। बढ़ा के हाथ जो उठा ले मीना उसी का है, ये तो दस्तूर ज़माना है, इसी के तहत चलना है और कोशिशों का सफ़र जारी रहेगा। हाजिक साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर, वाकई आज एक तारीख रकम तीसरे शुमारे की इजरा। भाई, ये तो बिल्कुल नई चीज़ है कि किसी हर शुमारे का हम एक इजरा कर रहे हैं। बेबाक का इजरा आज कलकत्ते वालों के लिए तो खैर बड़ी खुशी का दिन है और इसलिए भी कि ये एक अदबी काम है और अदबी काम एक तसलसल के साथ करना ये उससे बड़ा मुश्किल काम है। फ़हीम अख्तर साहब ने अपनी सरपरस्ती में बेबाक को जारी किया। फ़हीम और हमारे परवेज़ अख्तर साहब उसकी अदारत बड़ी लियाकत से और तंदही से कर रहे हैं। इस रिसाले का मिजाज व मिनहाज आहिस्ते आहिस्ते निखरता जाएगा
اور نئی چیزیں نئے لوگ لکھ رہے ہیں، نئے موضوعات پہ لکھنے کی کوشش ہو رہی ہے، بلکہ اب ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے طور پہ جذباتی اپنے اب اظہار جو ہے رسالے کے ساتھ دکھائیں، تو یہ بڑی بات ہوگی۔ ہم ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ بیرونی دوسروں کی طرف، دوسروں کی تھالی پہ ہماری نگاہ رہتی ہے۔ کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں اردو کو قائم رکھ پا رہے ہیں یا نہیں، اور اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، جو کہ ہمارے پرکھوں نے یہ کام کیا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اگر یہ رسالہ اجاگر کر سکے اور قاری کی تعداد جو ہے اس میں اضافہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رسالے کے لیے بھی زندگی کا باعث ہوگا اور ہماری زبان کو فائدہ پہنچانے میں یہ رسالہ مؤثر رول ادا کر سکے گا۔ سر، اردو زبان کی ترقی کے لیے یہ رسالہ کتنا فائدہ مند ہونے والا ہے آنے والے وقت میں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ یہ فائدہ مند اس وقت ہو سکتا ہے جب یہ قاری کے ہاتھوں میں پہنچے اور قارئین اسے ہاتھوں ہاتھ لیں، اسے پڑھیں۔ جب تک کسی چیز کو ہم دیوار پہ رکھی ہوئی تصویر کی طرح دیکھیں گے تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہونے والا ہے نہیں۔ جب تک ہم اس کے کنٹینٹس کے اندر نہیں اتریں گے، جب کے اندر اس کے متن کے اندر ہم نہیں داخل ہوں گے، تب تک ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو یہ اسی طرح سے ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ پھر کتابوں کے اوراق اڑ جائیں گے۔ یہ جو کہا جاتا ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہی کہ جب ہم اس ورق کو، اس لفظ کو، اس حرف کو سمجھنے کے اہل نہیں ہوں گے تو سمجھ لیجئے وہ معنی ہمارے لیے وہی ہے کہ کتابوں کے اوراق سے حروف اڑ جائیں گے۔ تو ان کو بچانا، ان کا تحفظ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جمال صاحب کیا کہنا چاہیں گے بے باک کے تیسرے شمارے کی اجرا؟ سب سے پہلے میں جناب پرویز اختر صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، جنہوں نے بڑی لگن و محنت کے ساتھ اس شمارے کو زندہ رکھا ہے، چالو رکھا ہے، اور بڑے سلیقے سے اس شمارے کو نکال رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جناب فہیم اختر کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے اردو کو زندہ رکھنے کے لیے ایک کام ہندوستان میں لندن میں رہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں جہاں تک جانتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی یہ ادارہ صوفی جمیل لٹریری سوسائٹی تھا، لیکن اس طرح کا بے باک شمارہ نہیں نکلا کرتا تھا۔ لیکن جب سے پرویز بھائی نے اس کو سنبھالا ہے، اس کی ذمہ داری لی ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے کام میں ایک اسپیڈ آیا ہے، ایک ضرورت سے زیادہ چہل پہل شروع ہوا ہے، اور اپنے اس پروگرام کو اور بے باک کے ذریعہ انہوں نے جو اردو دنیا کو یا اردو کلکتہ والوں کو یا اردو دنیا کو ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سہ مسائی رسالہ بھی نکال کر اردو کی خدمت کی جاتی ہے۔ میں بھائی اللہ سے دعا گو ہوں کہ آئندہ بھی اسی طرح یہ رسالہ کامیابی کے ساتھ نکلتا رہے اور قارئین کے تک پہنچتا رہے۔ سر، ایک سوال آپ سے یہ بھی ہوگا، چونکہ آپ ایک لائبریری سے جڑے ہوئے ہیں اور پرویز سر بھی ایک لائبریری سے جڑے ہوئے ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ لائبریری اور یہ رسالہ کے بیچ کا جو رشتہ ہے یہ قوم کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہوگا؟ اور یہ سوال کا جواب تو شاید آنے والا وقت ہی دے پائے گا، اس لیے کہ ہم لوگ تو ہمیشہ سرکار کے غلاموں کی طرح زندگی گزارا ہے، سرکار کی غلامی میں رہے ہیں۔ تو یہ بہرحال ان کے طرح میں اگر ہماری بات اگر آپ کہہ رہے ہیں یا لائبریری سے متعلق بات کہنا چاہ رہے ہیں، تو لائبریری اور کتاب کا رشتہ بہت پرانا رشتہ ہے، یہ قدیم زمانوں سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن آج کی موجودہ حالات جو ہے اس میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سب موبائل کے ذریعہ، نیٹ کے ذریعہ سب لوگ اس سے منسلک ہو رہے ہیں۔ تو اس کو حالات نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ نے لائبریری، پرویز بھائی بھی ہے، ہم لوگوں نے بھی ہے کہ جس طرح لائبریری کو کنیکٹ کیا جاتا ہے اس طرح ہم لوگوں نے ریختہ سے کنیکٹ کرنے کے بعد اس کو بھی ہم لوگ ڈیجیٹلائز کرنے کی کوشش کیا ہے، اور ہم لوگوں کا کام جاری ہے، دونوں لائبریریوں کا کام انشاءاللہ جاری ہے، اور تمام کتابوں کو اب یہ ہم لوگوں کی کوشش دونوں کی رہے گی کہ اس طرح اس بے باک کو بھی ہم لوگ اس میں کنیکٹ کر دیں تاکہ ڈیجیٹل لوگ بھی اس کو آرام سے پڑھ سکیں۔ لیکن جہاں تک قارئین کو اردو پڑھنے کا سوال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 0/0 کا رزلٹ ابھی ہم لوگوں کے پاس ہے۔ ہمارے پاس 300 ممبر ہیں، 323 ممبر ہیں، لیکن ڈیلی اگر ہم لوگ دیکھیں تو 2 3 4 ہی ممبر جو کتاب رینیو کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اس پر ہم لوگوں سبوں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آپ صاحب کیا کہنا چاہیں گے آج ایک تاریخی دن بے باک تیسرے شمارے کے اجرا؟ میں کچھ نہیں، بس صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کو میں سلام کرتا ہوں۔ کیا کہنا چاہیں گی آج تیسرے شمارے کی رسم اجرا؟ سب سے پہلے میں اس میں ہمارے جو مدیر ہیں پرویز اختر صاحب، ان کو بھی مبارکباد دوں گی کہ سب کی محنت رہی، ان کی بہت محنت رہی، اور ہمارے جو سرپرست ہیں فہیم اختر صاحب، ان کی بہت محنت رہی، ہمیشہ وہ ساتھ رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے ہیں۔ سب کی دعائیں چاہیے کہ ہم لوگ اسی طرح کام کریں۔